نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ ماشاءاللہ یہ آزاد بھائی اور اکبر بھائی، اچھا ان لوگوں کے نام یاد ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرے زیادہ قریب ہے، نہیں، بلکہ جو بھی میرے آقا کا غلام ہے وہ میرے دل کے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا کہ یہ محرم شریف کا مہینہ آنے والا ہے، تو اسی کے تعلق سے جتنی دیر آپ چاہیں گے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، آپ کے اوپر، اور بڑی بات ہے عشاء کے بعد سے اب تک آپ رکے ہوئے، تو میں یہ بتاؤں محرم ہمیں کس انداز میں منانا چاہیے، اور محرم ہم جو مناتے ہیں یہ ہمارا انداز صحیح ہے یا غلط؟ اگر اجازت ہو تو اس کو شروع کروں، بولو سننا چاہ رہے ہو؟ محرم کے مہینے کو نسبت ہے سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میں ان کی پیدائش سے شروع کرتا ہوں۔ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے مہینے سے جو پہلا مہینہ آتا ہے جس کا نام شعبان ہے، اس کی 5 تاریخ میں 4 ہجری میں مدینہ پاک میں امام حسین پیدا ہوئے۔ اب ہمیں پتہ چلا نا، سبحان اللہ، سبحان یہیں سے اللہ، میں شروع ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی امی جان کا نام سیدہ فاطمہ، ابا جان کا نام حضرت علی، امام حسین پاک 3 بھائی اور 3 بہنیں تھے۔ سیدہ فاطمہ کے علاوہ حضرت علی کی 8 بیویاں اور بھی تھیں، کل ملا کر کے 9 بیویاں ہو گئیں، مگر سیدہ فاطمہ کے شکم پاک سے 6 اولاد پیدا ہوئی، 3 بیٹیاں 3 بیٹے، ایک بیٹی کا نام ام کلثوم اور ایک بیٹی کا نام حضرت رقیہ اور ایک بیٹی کا نام سیدہ زینب تھا، اور ایک بیٹے کا نام حضرت امام حسن اور ایک بیٹے کا نام حضرت امام حسین۔ تم نے 2 ہی کا نام سنا ہوگا، مگر تیسرے کا مجھ سے سن لو۔ حسین پاک کے تیسرے بھائی بھی تھے، ان کا نام امام محسن تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا تھا بولو؟ امام محسن۔ کم سے کم کچھ معلومات تو ہونی چاہیے۔ اگر تم یہ اکٹھا کرو گے، مطالعہ کرو گے تو 15 دن میں ڈھونڈ پاؤ گے، سب الگ الگ کتابوں سے۔ میں اکٹھا کر کے، ٹائم کم ہے، زیادہ میٹر آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ ایک سوال یہ آئے گا کہ امام حسین پاک کی نماز جنازہ، پہلے سوال سمجھنا، امام حسین پاک کی نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں؟ اگر ہوئی تو کتنی تاریخ میں، اور اگر نہیں ہوئی تو کیوں؟ حسین پاک کی نماز جنازہ کتنی تاریخ میں ہوئی اور کن لوگوں نے پڑھی؟ دوسرا یہ، امام حسین پاک کو کفن دیا گیا یا نہیں؟ اگر نہیں دیا گیا تو کیوں؟ اور دیا گیا تو کتنے کپڑے تھے، کس کلر کے تھے؟ امام حسین پاک کو غسل دیا گیا کہ نہیں دیا گیا تو کیوں؟ اور دیا گیا تو کس نے دیا؟ سمجھے؟ اتنا بولوں گا، اس کے بعد ٹائم دیکھوں گا اور آپ کے حالات کو دیکھوں گا، اگر گنجائش ہوگی تو آگے بڑھوں گا۔ آپ نے سنا ہوگا نا، مگر یہ باتیں کم سنی ہوں گی۔ یہ باتیں کیا بولو؟ کم سنی ہوں گی۔
سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک میں پیدا ہوئے. جب دنیا پر تشریف لائے آقا کو پتا چلا، نانا محمد الرسول اللہ کو پتا چلا میرے آقا تشریف لاتے ہیں. حسین پاک کے منہ میں لعاب دہن ڈالتے ہیں، ماتھے کو چومتے ہیں. اللہ اللہ سنو، سیدہ فاطمہ بھی کمرے سے باہر ہے، حضرت علی کو بھی باہر کر دیا. امام حسین ہے اور میرے نبی ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے. لیکن یہی خبر صرف زمینوں میں نہیں، حسین پاک کی پیدائش کی خبر آسمانوں میں بھی ہو گئی. تو حسین پاک کی پیدائش پر 4000 فرشتے 4000 فرشتے مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے، اور ایک روایت میں 40,000 آئے. ان 4000 میں سے ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جو حسین کی پیدائش سے پہلے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا تھا. وہ فرشتے کی ڈیوٹی لے لی، اس کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا تھا. وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا تھا مگر ڈیوٹی پہ نہیں رکھا گیا. 4000 فرشتے جب آئے تو ان فرشتوں میں وہ بھی آیا. سارے فرشتے مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے. اب ان میں سے وہی فرشتہ میرے نبی کا دامن پکڑ لیتا ہے اور پکڑنے کے بعد کہتا ہے آقا حسین پاک کا صدقہ مل جائے. کیا کہتا بولو؟ حسین پاک کا صدقہ مل جائے. کون کہتا یہ؟ فرشتہ کہتا حسین پاک کا صدقہ مل جائے. اب گفتگو ہو رہی تھی. اللہ اللہ سیدہ فاطمہ باہر دروازے کے باہر یعنی کمرے کے باہر ہے. سیدہ فاطمہ نے جب دیکھا ارے تیسرا کون ہے، بات کون کر رہا ہے؟ میرا چھوٹا سا بچہ تو نہیں بول رہا ہے، میرے بابا سے محمد الرسول اللہ سے کون گفتگو کر رہا ہے؟ مگر اسی فرشتے کی گفتگو ہو رہی تھی. اے اللہ مجھے، اے رسول، اے آقا، پیارے آقا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 1000 سال پہلے ڈیوٹی سے معزول کر دیا تھا، ڈیوٹی سے ہٹا دیا تھا. او لوگو، اگر کسی کا کام رکا ہوا ہو تو سن لو، اگر کسی کے پاس اولاد نہ ہو تو سن لو، اگر کسی کا کام اچھا نہ چلتا ہو تو سن لو، اگر کوئی بیمار ہو تو سن لو، لا علاج ہو تو سن لو، اگر اس کی گاڑی اٹکی ہوئی ہو تو سن لو. یہ حسین پاک کی محفل میں ہو، اگر دل سے آج حسین پاک کا صدقہ مانگ لو گے، اگر صدقہ مانگو گے حسین پاک کا صدقہ اگر مل گیا تو اسے اولاد مل سکتی ہے، اس کا بیڑا پار ہو سکتا ہے. وہ فرشتہ وہاں پر مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، 1000 سال پہلے مجھے ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا تھا، میں وہی چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کر دی، اے اللہ یہ فرشتہ میرے نواسے کا صدقہ مانگتا ہے جو مجھے پیارا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ تو اسے حسین کا صدقہ دے دے. تاریخ گواہ ہے نبی نے ہاتھ اٹھائے، جبریل کو اللہ نے بھیج دیا، اے محبوب بتا دو اس فرشتے کی ڈیوٹی بحال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. اس فرشتے کی ڈیوٹی بحال کر دی گئی ہے. اللہ اللہ ذرا غور کرو. اب امام حسین پاک اندر، بابا آئے، محمد الرسول اللہ آئے. سیدہ فاطمہ نے ہاتھ پکڑ لیا. ابا آپ باتیں کس سے کر رہے تھے؟ کہیں میرا چھوٹا بچہ بول رہا تھا کیا؟
کہا نہیں بیٹی حسین نہیں بول رہے تھے کافر. کہا ایک فرشتہ اسے پتا چلا نبی کے گھر میں نواسا آیا ہے, فاطمہ کے گھر میں لاٹ لایا ہے. 4000 فرشتے مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے, تو ان میں سے ایک فرشتہ ایسا بھی آیا جو 1000 سال پہلے جسے ڈیوٹی سے ہٹا دیا تھا, وہ مجھ سے صدقہ مانگنے لگا. تو میں نے دعا کر دی, اللہ نے حسین پاک کے صدقے میں اسے بحال کر دیا. اب شاعر کہتا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. بولو یا حسین. آج دل سے کہنا, اگر کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہو اور بالکل دل سے کہہ دینا مولا حسین کے صدقے میں میرا کام بناتے. ہم نے ایک مرتبہ تقریر میں کہا 14 سال ایک کی شادی کو گیا, اولاد نہیں, ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا, مگر اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے. حسین پاک کا ذکر سنا, دل ہی دل میں کہتا رہا اے اللہ حسین کا صدقہ دے دے, حسین کا صدقہ دے دے. 1 سال پلٹ کے نہیں آیا, اللہ تعالیٰ نے گھر میں بیٹا دے دیا اور اس کا نام بھی غلام حسین رکھا. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. بولو یا حسین یا حسین. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, اور فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا. بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا, اور سلطان دو جہاں نانا حسین کا. اللہ, یہ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ. سیدہ فاطمہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی. کہاں کھڑی ہوئی بولو؟ میری بہنیں سن رہی ہیں, ان کو بھی نماز پڑھنا چاہیے. نماز پڑھنے کھڑی ہوئی, کہتی ہے این الحسن والحسین, حسن اور حسین کہاں ہے؟ تعالی الیہ, دونوں آ جاؤ. آ گئے بچے, ماں نے چوما, حسن کو چوما حسین کو چوما, کہا بیٹا نماز پڑھ رہی ہوں. کہا ٹھیک ہے امی جان. سیدہ فاطمہ نے نیت باندھ لی. چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور باہر کو نکل گئے. دروازے کے باہر مدینے میں آئے, ایک فرشتے نے دیکھا, اپنی ڈیوٹی چھوڑی, امام حسین پاک کی حفاظت کے لیے چل دیا. دونوں بچے حسن و حسین, ان کی حفاظت کے لیے فرشتہ آ گیا. چل رہا. اب دونوں بچے خوشی بھاگتے جا رہے, دوڑتے. مدینے سے باہر نکلے نا تو پاؤں جلنے لگے, زمین گرم تھی. فرشتے نے اپنے نورانی پر بچھا دیے. اب پروں پر دونوں بچے چلنے لگے, دھوپ بھی گرم. جو لوگ سعودی عرب گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کتنی گرم دھوپ ہوتی ہے, کتنی تیز گرمی ہوتی ہے. اور 1400-1500 سال پہلے کیا ہوا ہوگا, کتنی گرمی ہوگی, نہ پانی نہ پیڑ. اب تو بہت اللہ کا شکر ہے. اب اوپر سے اتنی تیز دھوپ, مگر فرشتے نے نورانی پر بچھا دیے. اب جب نورانی پر بچھائے, دونوں بچے نورانی پر پہ چل رہے ہیں, ادھر فرشتہ بچھائے ہوئے,
دونوں چلتے چلے جا رہے، جنگل میں پہنچ گئے، دونوں بچے بیٹھے، فرشتے نے دونوں بچوں کو پر پہ لے لیا، پر کا بستر کر دیا۔ ذرا سید زادے دیکھو، حسنین کریمین دیکھو، نورانی فرشتوں کے پر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک پر سے فرشتے نے چھتری لگا لی، دوسرے پر سے ہوا کرنے لگا۔ ادھر سیدہ فاطمہ کی نماز پوری ہو گئی، سلام پھیرا، دیکھا تو بچے گھر میں نہیں۔ اب بچے گھر میں نہیں، سیدہ نے آواز دیا، کہا بیٹا، یہ میری زبان ہے۔ فاطمہ نے کہا یا بنیا این الحسن والحسین،